نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی۔ سورہ تکویر۔ سورہ تکویر جو ہے یہ ایک مکی سورہ ہے، اور اس سورت کا جو بنیادی یا مرکزی مضمون ہے اس میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ قیامت جب رونما ہوگی تو کائنات کا کیا کیفیت ہوگی، کس طرح یہ چلتا ہوا نظام جو ہے اس کا اختتام ہوگا، کیسے کائنات کے سسٹم کو جو ہے اس کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں جنہیں روح الامین بھی کہا گیا ہے، ان کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں، اور کہ وہ کس طرح سے وحی کا جو کام ہے سر انجام دیتے ہیں، اور آخر میں پھر یہی ہے کہ آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ کوئی چیز رونما نہیں ہو سکتی۔ ہدایت جو ہے انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو جن کے لیے خود اللہ چاہتے ہیں، یعنی اس کے حکم کے بغیر جو ہے کسی بھی چیز کا وقوع پذیر ہونا ناممکن ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی آیت مبارکہ سے۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اور جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ بنیادی طور پہ تکویر جو ہے اس کے مطلب ہے لپیٹنے کے، یعنی کسی چیز کو دائروی شکل میں اکٹھا کر دینا۔ یعنی اس کی مفسرین نے اس کی مثال ایک امامے سے دی ہے کہ جو امامہ ہے جیسے اس کے گرد پرتیں ہوتی ہیں، مختلف کپڑے کی لیئرز ہوتی ہیں، اور جب مطلب اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے، یعنی اکٹھا کرنے سے مراد کہ اس کے مرکز کو رول اپ کر دیا جاتا ہے، ایک مرکز کے گرد وہ تمام لیئرز ہوتی ہیں نا، تو جب اس کے مرکز کو ہٹا دیا جاتا ہے، اکٹھا کر دیا جاتا ہے، تو اسی طرح سے مطلب وہ جو کپڑا ہے جو امامے کا اس کے گرد ایک مرکز کے گرد لپٹا ہوا ہے، جب مرکز ہٹا دیا جائے گا تو وہ بکھر جائے گا۔ وہ کپڑا جو ہے وہ اپنی سولیڈیرٹی، وہ جو ایک مخصوص شکل اختیار کر کے لپیٹا گیا تھا، اس کی وہ حالت نہیں رہے گی۔ بالکل اسی کی مثال شمسی نظام سے دی گئی ہے کہ نظام شمسی جو ہے اس کو تشبیہ اسی سے دی گئی ہے کہ وہ ایک امامے کی طرح ہے، اور جس کا مرکز جو ہے وہ سورج ہے۔ سورج کے گرد تہ بتہ مختلف قسم کی پرتیں ہیں، جس میں مختلف قسم کے سیارے جو ہیں، جس میں زمین بھی شامل ہے، وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ گیلیکسی کا سسٹم جو کہ کائنات کی وسعت اور اس کے وجود کی ایک سمبل ہے، تو جب اس سمبل کو وہ مرکزی چیز جیسے کہ سورج ہے جس کے گرد تمام سیارے حرکت کر رہے ہیں، جب اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کے مرکز کو اکٹھا کر لیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو نظام کائنات ہے وہ اپنی اس حالت میں نہیں رہے گا۔ یعنی جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کا مطلب ہے سورج روشنی دینا بند کر دے گا۔ مختلف مفسرین نے اس بات سے بھی تشبیہ دی ہے کہ سورج کو لپیٹ لینے سے مراد یہ ہے کہ جب سورج زمین کو یا سورج اپنی روشنی دینا بند کر دے گا،
اس کی روشنی جو اب پھیل رہی ہے باقی تمام سیاروں میں، جب اسے لپیٹ دیا جائے گا تو وہ روشنی مہیا کرنا بند کر دے گا۔ یہ ہے قیامت کے آغاز کا منظر۔ یعنی بنیادی طور پہ اگر ہم اس آیت کی گہرائی میں جائیں تو اس میں اتنے پہلو ہیں۔ سائنس کے اعتبار سے اگر ہم اس کو گہرائی سے دیکھیں تو اس میں کتنے سارے پہلو ہیں کہ جو سورج ہے وہ سینٹر ہے، اور اس سینٹر کے گرد مختلف قسم کے پلانٹس مختلف اسپیشل آربٹس میں اس کے گرد جو ہیں موو کر رہے ہیں، اور ان کے بیچ میں ایک فورس ہے جس کی وجہ سے وہ سیارے سورج کے ساتھ ایک مخصوص ڈسٹنس پر موجود ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کے درمیان بھی ایک مخصوص ڈسٹنس ہے سورج کا اور ہر سیارے کا، اور ہر سیارے کا ایک دوسرے کے ساتھ بھی ایک مخصوص ڈسٹنس ہے۔ ایک پراپر گریوٹی ہے، ایک پراپر فورس ہے جو کہ سورج کو اور تمام سیاروں کو ایک پرٹیکولر ڈسٹنس پر قائم کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ڈسٹنس تھوڑا سا بھی چینج ہوتا ہے یا اس میں کسی قسم کی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو کائنات جو ہے وہ جس شکل میں موجود ہے وہ اس شکل میں موجود نہیں رہے گی۔ یعنی کتنی گہرائی ہے اس سورج کے وجود کی، کتنا ضروری ہے اس کائنات کے وجود کے لیے اور اس دنیا میں زندگی کے وجود کے لیے سورج۔ جب اس کو لپیٹ دیا جائے گا، جب اس کی روشنی ختم ہو جائے گی تو زندگی کا اختتام شروع ہو جائے گا۔ پھر فرمایا اور جب ستارے بکھر جائیں گے، یعنی جیسے ہی سورج کو لپیٹا جائے گا تو وہ فورس جس کے تحت وہ جیسے ایک نیوکلس کے گرد پروٹونز اور نیوٹرونز موو کر رہے ہوتے ہیں کیمسٹری کے نالج میں، اسی طرح سورج کے گرد یہ سیارے موو کر رہے ہیں، اور جب اس کا مرکز کھینچ لیا جائے گا، اس کو لپیٹ لیا جائے گا تو سیارے کیا ہوں گے؟ منتشر ہو جائیں گے، ستارے کیا ہو جائیں گے؟ منتشر ہو جائیں گے۔ اور بعض مفسرین کے مطابق یہ بھی ہے کہ جو سیارے ہیں ان کی روشنی جو ہے بنیادی طور پر ڈیپینڈ کرتی ہے سورج کے چمکنے سے، نہ تو ان کی روشنی مدھم ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے۔ جب سورج رات کو غروب ہو جاتا ہے تو وہ اسی روشنی سے چمکتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ جب جیسے صبح کے وقت سورج نمودار ہوتا ہے تو ان سے ستاروں کی جو روشنی ہے سورج کی روشنی کے آگے مدھم پڑ جاتی ہے، اس لیے ہمیں وہ نظر نہیں آتے۔ تو بنیادی طور پر ہر چیز جو ہے وہ ڈیپینڈ ہے سورج کی روشنی پر۔ جب اسے لپیٹ دیا جائے گا تو ہر چیز جو ہے وہ ایک ختم ہو جائے گی، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اب اس کا بھی کنیکشن ہے پہلی ہی آیت سے کہ یہ وہ سورج ہی ہے جو کہ زمین کو ایک مخصوص گریوٹی کے ساتھ اپنے مطلب زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، اور زمین کا ایک پرٹیکولر ڈسٹنس ہے سورج سے، ایک فورس آف گریوٹی ہے۔ جب سورج کو لپیٹا جائے گا تو زمین کی کیا کیفیت ہوگی؟ زمین اپنی اس طبعی حالت میں نہیں رہے گی، اور زمین جو ہے اس کے اوپر موجود پہاڑ، اس کے اوپر موجود باقی جو پانی ہے اور درخت ہیں، یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کی حالت پر کیا ایفیکٹ ہوگا؟ جب زمین اپنی فورس لوز کرے گی، اپنے آربٹ کو چھوڑ دے گی، تو پہاڑوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہی بتایا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑ جو ہیں وہ اس حالت میں نہیں رہیں گے جو کہ اب وہ موجودہ حالت میں، ان کی طبعی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ جیسے کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی کچھ متعدد جگہوں پر یہ ذکر آیا ہے، اور پہاڑ کیا ہوں گے؟ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے، یعنی ابھی وہ سالڈ راکس کی شکل میں ہیں، تو جب وہ اپنا پوٹینشیل کھو دیں گے تو زمین کے ساتھ اپنا لنک جو ہے وہ
ابھی وہ میخوں کی طرح گاڑے گئے ہیں. جب وہ گریوٹی زمین لوز کرے گی تو پہاڑ بھی اس کے ساتھ اپنی جو تعلق ہے اسے ختم کر دیں گے. ان کی طبعی حالت بدل جائے گی اور وہ جو ہیں پہاڑ جو ہیں چلائے جائیں گے. پھر فرمایا اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی. یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے بنیادی طور پر عربوں میں 10 مہینے کی جو حاملہ اونٹنیاں تھیں ان کی بہت زیادہ اہمیت تھی. کیونکہ وہ بہت قیمتی ہوتی تھی کہ وہ ایک بچے کو جنم دینے والی ہیں، اور اونٹ اس کا پانی اور اس کی دیکھ بھال اس صحرائی علاقے میں ایک بہت بڑا اور مشکل عمل تھا. اور اس کے جب ایک اونٹنی جو ہے ایک بچے کو جنم دینے کے قریب ہوتی تھی تو وہ بہت زیادہ ویلیویبل سمجھی جاتی تھی. وہ بہت قیمتی ہوتی تھی، اس کی بہت اہمیت ہوتی تھی. اور اس چیز کی تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ جو سب سے قیمتی چیز ہے عربوں کی، یا اس وقت جس کے لیے جس کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، جو ان کے لیے بہت زیادہ قدر و منزلت اور مال و دولت کا باعث تھی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یعنی قیامت جب رونما ہوگی تو انسان اپنی قیمتی سے قیمتی اور قریبی سے قریبی جس کے لیے وہ بہت محتاط ہوتا ہے، اور اس کی جیسے اونٹنیوں کی عرب بہت حفاظت کرتے تھے ان دنوں میں، تو اس کو جو ہے چھوڑ دیا جائے گا. وہ جو ہیں یعنی کیفیت یہ ہوگی کہ ہر قیمتی چیز کو انسان چھوڑ کر بھاگے گا. اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یعنی اب اکٹھے یہاں کرنے سے مراد کہ مختلف نوعیت کے جانور جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے. بنیادی طور پہ ان میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں. کچھ جانور دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، ہم جو اپنی ریئل لائف میں دیکھتے ہیں. یعنی مختلف جانور مختلف ٹولیوں، مختلف گروہوں، مختلف علاقوں میں بستے ہیں. کوئی برف جو ہے مطلب اس پر بسنے والے جانور ہیں، کچھ جانور جنگلوں میں رہنے والے ہیں، پانی میں رہنے والے ہیں. مختلف نوعیت کے مختلف جانور جو کہ ایک ہی جگہ پر اکٹھے نہیں رہ سکتے. ان کی ریکوائرمنٹ، ان کے مسکن، ان کی خوراک، یہ تمام چیزیں ان کے لیے میٹر کرتی ہیں. لیکن جو قیامت کا دن ہوگا اس دن کیا ہوگا کہ وہ تمام جو جانور ہیں ان کی کیا نوعیت ہے، ان کی کیا نیچر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے. خطرناک سے خطرناک جانور، تمام نوعیت کے جانور جو ہیں اس دن اکٹھے ہو جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خوف و خطر کے، اور بغیر کسی ان کی طبعی جو ضروریات ہیں ان کے. پھر فرمایا اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. سمندر بھڑکا دینے سے مراد یہاں پر کہ سمندر کی بھی طبعی حالت وہ نہیں رہے گی. یہ تمام وہ عمل ہیں جو کہ ان یوزول ہوں گے، جو کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس سے یکسر مختلف ہوں گے. کس طرح کائنات کی طبعی حالت کے تغیر و تبدل کو قرآن گہرائی سے بیان کرتا ہے. اور اگر ریسرچ بھی کی جائے، موجودہ ریسرچ بھی یہ چیزیں ثابت کر چکی ہے کہ پانی کی طبعی حالت اب کیا ہے. پانی چونکہ دو گیسوں کا مرکب ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا. اگر یہ دونوں گیسز ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو یہ جلنے کے عمل کو فروغ دیتی ہیں. یہ سائنس نے ثابت کیا ہے. اور اسی طرح جب قیامت رونما ہوگی تو طبعی حالت جو ہے پانی کی وہ تبدیل ہو جائے گی. یہ مرکب جو ہے ایک دوسرے کی طبعی حالت کو چھوڑ دیں گے اور جلنے کے عمل کو پروموٹ کریں گے، اور سمندر
بھڑکا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورتی سے ایک ایک چیز کو اور ایک ایک بات کی پوری وضاحت ہے، پوری اس کے پیچھے ہسٹری ہے۔ اگر آپ ایک آیت کو کیمسٹری کے نالج میں پڑھنا شروع کر دیں تو حقیقت ہے کہ آپ اس کی گہرائی میں ڈوبتے جائیں گے اور آپ کو بہت حیرانگی ہوگی کہ ایسا کیسے ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے قرآن میں ایک ایک چیز کو گنواتے ہیں۔ پھر فرمایا اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، یعنی جانوں سے مراد یہ کہ ابھی تو جب انسان جو ہے مر جاتا ہے تو اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے، اس کی جو جسد خاکی ہے، وہ زمین کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کی روح ہے وہ پروان پہ چڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں پر دو مفہوم لیے جا سکتے ہیں، ایک کہ روحوں کو ان جسموں سے پھر سے جوڑ دیا جائے گا، چاہے وہ جسم ذرہ ذرہ زمین کا حصہ بن کر کہیں پر بھی اڑ گئے ہوں، کہیں پر بھی ان کے ذرات ہوں، وہ تمام ذرات پھر سے طبعی حالت میں آئیں گے اور ان کے اندر روحیں ڈالی جائیں گی اور وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ اور دوسری طرف اس انداز سے بھی لیا جائے گا کہ قیامت کے دن جو انسان ہے وہ گروہوں کی شکل میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ایک گروہ کی شکل میں ہوں گے، اور برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ ایک گروہ کی شکل میں ہوں گے۔ تمام لوگ جماعتوں کی شکل میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ جانیں جوڑ دی جائیں گی، یعنی ایک طرح کی جانیں، ایک طرح کی روحیں، ایک طرح کے کیٹیگری کے لوگ جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْمُوءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ اب یہاں پر زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے کیا مراد ہے؟ در حقیقت عربوں میں یہ روایت ہوا کرتی تھی کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور اس کے پیچھے کئی وجوہات تھیں، کیونکہ عربوں کا جو معاشرہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سی گھناؤنی قسم کی برائیوں میں ملوث تھے وہ لوگ، اور ان میں سے ایک بہت بڑی برائی جو تھی وہ یہ تھی کہ زندہ بچیوں کو گاڑ دینا، دفنا دینا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، رسالت کے بعد ان کی تعلیمات نے عربوں کو میں شعور پیدا کیا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور کتنی ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ اس عمل کو ناپسندیدہ سمجھتے تھے، لیکن چونکہ یہ ایک روایت تھی تو وہ مجبور تھے اور اسی کو فالو کرنے کے لیے پابند تھے۔ اور یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ مطلب اس کا کیا گناہ تھا، کیوں اسے گاڑا گیا۔ اب بچی کی طرف اشارہ ہے، ان لڑکیوں سے، یعنی کہ ان کی صلہ رحمی کی جائے گی، ان کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کیا جائے گا، ان کے ساتھ دل جوئی کی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے۔ تفصیلاً اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ عربوں میں یہ روایت اس لیے بھی تھی کہ وہ بچیوں کی کفالت کے ڈر سے بھی انہیں دفنا دیا کرتے تھے یا زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض دفعہ عربوں میں جب ٹرائبز ایک دوسرے پر اٹیک کرتے تھے تو اس میں یہ تھا کہ وہ بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے اور پھر انہیں سیل کرتے تھے، ان کا کاروبار کیا جاتا تھا۔ تو اس خوف سے بھی لوگ جو ہے جب بچی پیدا ہوتی تھی تو یا تو ان کو دفنا دیتے تھے یا زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ
مطلب لڑکوں کو اہمیت اس لیے دی جاتی تھی کہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ کفالت کا مطلب وہ کفالت کرے گا، خاندان کی کمانے کا باعث بنے گا، جبکہ بچیاں جو ہیں وہ ایسا کوئی معاشرے میں رول پلے نہیں کرتی تھیں، تو اس لیے انہیں بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ اور اس طرح کی کچھ ضعیف الاعتقادی کی بنیاد پر عرب جو تھے وہ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اسلام کی تعلیمات دیں، تو انہوں نے اس بات کی شدید تردید کی، اس طرح کی روایتوں کو ختم کرنے پر زور دیا۔ اور اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا، اور پھر ایک دن وہ اپنی بیٹی کو صحرا میں لے گیا اور ایک کنویں کے پاس جا کر اس نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکیل دیا۔ اس بیٹی نے اس کنویں میں گرتے ہوئے اپنے باپ کو آواز دی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو آپ شدید روئے، اتنا روئے کہ رونے سے آپ کی جو داڑھی مبارکہ ہے وہ بھیگ گئی۔ آپ نے ایک دفعہ پھر اس سے یہی واقعہ سنا تو ایک صحابہ تھے جنہوں نے اس آدمی سے کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث بن رہے ہو، تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہنے دو، یعنی وہ ان کا دکھ جو ہے، اس کے دکھ کی گہرائی کو محسوس کر سکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسے اس گناہ کے لیے معاف کرے، یعنی جو اس نے کیا ہے، اگر اسے اس پہ دکھ ہے، پچھتاوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی بخشش فرمائے۔ تو واقعے کا مفہوم یہ اس طرح سے تھا جو کہ ہمارے لیے کچھ گہرے سبق رکھتا ہے کہ آج موجودہ معاشرے میں بھی وہی پرانی عربوں کی روایات موجود ہیں۔ آج بھی ہم لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور ہی کر رہے ہیں، چاہے کسی شکل میں ہو۔ آج کل ہم بچیوں کو بیاہتے ہیں جیسا تیسا، کچھ بھی ہو۔ بعض دفعہ ہم جانتے ہیں کہ فیوچر کیا ہے، لیکن ہم ان کو جہنم میں دھکا دے کے ہی آتے ہیں۔ یہ کنویں میں دھکیلنے کے ہی برابر ہے جب ہم اپنی بچیوں کے ساتھ ناحق کرتے ہیں، اپنے بوجھ کو کسی نہ کسی طرح بس اتار کر خلاصی حاصل کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں بھی بچیاں جو ہیں وہ ایک بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں سمجھی جاتی۔ اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آج مہذب معاشرہ، علم سے مالا مال، ترقی سے مالا مال، ڈیولپڈ پیپل جو خود کو نیک پرہیزگار، ہم ان لوگوں کا معاشرہ ہے نا، تو اس کے باوجود ہماری حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے ساتھ ابھی بھی بدسلوکی کرتے ہیں۔ کتنے فیصد لوگ اپنی بچیوں کو عزت دیتے ہیں، کتنے فیصد لوگ اس وراثت کا حق دیتے ہیں، کتنے فیصد لوگ کسی قسم کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بس ایک مقصد رکھتے ہیں کہ اگر شادی بھی ہو جائے تو ختم، یعنی کوئی پروٹیکشن نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں، ہیل ہے، جو بھی ہے آگے آپ کی لائف جیسے بھی ہے یہ آپ نے فیس کرنی ہے۔ تو دیٹ از ایکولنٹ کہ ہم ان کو کنویں میں ہی دھکا دیتے ہیں، اندھیرے کنویں میں جہاں سے باہر آنے کا، واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، یعنی
دل جوئی، وہی جیسے ہم پچھلی آیت مبارکہ میں دیکھ چکے ہیں. اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، یعنی جو بھی انسان نے عمل کیا وہ سب اس پہ ظاہر ہو جائے گا، اور آسمان کا پردہ ہٹایا جائے گا، یعنی آسمان کی کھال کشیدت، کھال کھینچ لی جائے گی. یعنی جب کھال کھینچ لی سے مراد کہ اب جو پردہ ہے ایک جو انسان پر ظاہر نہیں ہے، اب اس کی گہرائی کیا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ خلا، یہ بادل، غبار، چاند، تارے، ان سب کو کھینچ لیا جائے گا اور آسمان بالکل ظاہر ہو جائے گا اور جہنم دہکائی جائے گی. جہنم دہکانے سے مراد یہ ہے کہ تیار کر دی جائے گی، مطلب جہنم جو ہے وہ بھڑک رہی ہوگی آگ سے، اور جنت قریب لے آئی جائے گی. اب جنت قریب لے آنے سے مراد کہ جنت ظاہر کر دی جائے گی، یعنی جنت جو ہے آشکار کر دی جائے گی، اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں جو ہیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. یعنی ہر شخص اس حقیقت کو جان لے گا، اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ اس کا آخر کیا ہے. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں، یہاں پر بھی فرمایا گیا پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی. اب پلٹنے اور چھپ جانے سے مراد یہی کہ تارے جو ہیں وہ ان میں مختلف قسم کی تبدیلی ہوتی ہیں، کبھی وہ ظاہر ہوتے ہیں، کبھی وہ نہیں ہوتے، جس طرح اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور اسی طرح وحی کا نزول بھی ہے. اس کی تشبیہ ایسے ہے کہ وحی کو بھی اسی سے مشابہت دی گئی ہے کہ کبھی جب وحی کا حکم ہوتا ہے وحی ہوتی ہے، اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے چھپنے والے اور پلٹنے والے تارے ہیں. پھر فرمایا اور رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے، یعنی رات کا رخصت ہونا، اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لیا، یعنی سانس لینے سے مراد روشنی کی کرنیں، تر و تازگی، اور روشنی ہی روشنی، اور تاریکی کا اختتام. سانس اور صبح جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے اور ایک تازہ دم اور آگے بڑھنے کی علامت ہے. اور پھر فرمایا اور فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے. آگے یعنی پچھلی آیت مبارکہ میں ستارے، رات اور دن دونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اب جو ہے اب بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کلام ہے، یہ حق، کلام حق جو ہے، یہ پیغامبر، یہاں کا لفظ جو یوز ہوا ہے رسول کریم، یعنی رسول سے مراد قاصد، کریم عزت والے کا. یعنی یہاں سے مراد یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پیغام لے کر آتے ہیں، جو وہ ایک عزت والے قاصد ہیں. اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ ان کا قول ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغامبر بنا کر بھیجا، یعنی ایک میسج قاصد بنا کر بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. جیسا کہ سورہ حاقہ آیت 40 میں بھی فرمایا گیا ہے کہ حضور کا اپنا تصنیف کردہ، کہ یہ نہیں ہے کہ یہ حضور کا اپنا تصنیف کردہ ہے، بلکہ اسے رسول کریم کا قول کہہ کر اس کی وضاحت کی گئی ہے. اور منسوخ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا گیا ہے یہاں، کہ جو
پیغام ہے یہ اللہ کا ہے، اور فرشتہ کون لے کر آتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لوگوں کے سامنے ادا کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا جو بڑی توانائی رکھتا ہے عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ۔ اب یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مرتبے کا ذکر ہے، ان کی عظمت اور ان کی شان کو بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ وحی لے کر آتے ہیں ان کی زبردست قوتیں اور ان کی عظیم توانائی سے کیا مراد ہے۔ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں فرشتوں میں ایک غیر معمولی طاقت رکھتے ہیں، اس غیر معمولی طاقت کے اعتبار سے ممتاز ہیں کہ حضرت عائشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کرتی ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ ان کی عظیم ہستی زمین و آسمان کے درمیان پوری فضا پر چھائی ہوئی تھی، ان کے 600 پر تھے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس شان میں دیکھا کہ وہ پورے افق پر پھیلے ہوئے تھے اور ان کے 600 پر تھے۔ یہ ان کی قوت، طاقت اور مرتبے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے مطاع ثم امین۔ مطاع ثم امین سے مراد کہ ان کا مانا ہوا، متی کیا ہوا، ثم امین، اور وہ با اعتماد ہے، یعنی وہ فرشتوں کا فرشتے تمام اس کے ماتحت ہیں، یعنی وہ تمام فرشتے جو ہیں وہ ان کے انڈر کام کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں، کوئی بات کہنے والا نہیں، بلکہ اتنا وہ امین ہے اور با اعتماد ہے، اور جو حکم وہ لے کر آتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے اور وہ با اعتماد ہے۔ حکم ماننے سے مراد جو یہاں ہے اس سے مراد ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو پسند فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں یا اس سے محبت کرتا ہوں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں تو تمام جو ملائکہ ہیں ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی اللہ اپنے حکم کو حضرت جبرائیل تک پہنچاتے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل سے تمام ملائکہ جو ہیں وہ اس کے مطیع ہیں، وہ ان کی اطاعت کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ با اعتماد ہے، یعنی وہ امین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو خطاب ہے روح الامین ہے کہ وہ اپنے کام میں امانت دار ہیں، وہ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتے، پوری امانت کے ساتھ اللہ کے کلام کو پہنچاتے ہیں۔ پھر فرمایا وما صاحبکم بمجنون، اور اے اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، یعنی تردید اس بات کی گئی ہے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ وحی جو ہے نبی حضرت جبرائیل جو ہیں جبرائیل علیہ السلام ان کے ذریعے سے نازل کی جاتی ہے، اور وہ امانت کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ادا کروایا جاتا ہے، تو در حقیقت یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے، اور وہ مجنون نہیں ہیں، یعنی کوئی بھی انسان جب کوئی مطلب وہ قیامت آخرت کے رونما ہونے کا ذکر کرتے تھے، در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت کے رونما ہونے کا ذکر کیا کرتے تھے تو اہل مکہ اس پر بہت سے سوال اٹھاتے تھے، اور آپ کو مجنون، دیوانہ اور شاعر کے لقب دیا کرتے تھے۔ تو اس کہ کب رونما ہوگی قیامت، کیا ہے قیامت، کیوں رونما ہوگی قیامت،
یہ تمام ان کے لیے تمسخر تھا، اس لیے وہ آپ کو مجنون جو ہے سمجھا کرتے تھے۔ تو اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ اہل مکہ، کیا آپ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے؟ پھر فرمایا اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، یعنی یہ اسی آیت کا حصہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو افق پر اپنی 600 پر پھیلائے دیکھا، اور اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ انہوں نے پیغام لانے والے فرشتے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی بات نہیں چھپاتے، غیب کی جو بھی حقائق ان پر کھولے جاتے ہیں وہ تو بتو آپ تک پہنچاتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں ہو یا زندگی کے بارے میں ہو، موت کے بارے میں، جنت دوزخ اور آخرت کے بارے میں، یعنی دین کے معاملے میں در حقیقت کسی قسم کا بھی جو بخل ہے وہ حرام ہے۔ یعنی پیغمبروں نے کبھی بخل نہیں کیا، جو کچھ انہیں دیا گیا ان کے رب کی طرف سے انہوں نے وہ لوگوں تک پہنچا دیا، اور یہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ اور یہ کلام جو ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جاتی، یہ پوری امانت کے ساتھ اور اس کا اعداد و شمار کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح کا مفہوم ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی دیکھا ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ یہاں پر شیطان سے مراد کہ یہ کوئی شیطان نہیں ہے جو کہ کوئی کسی قسم کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بیان کرتا ہے، یعنی اس کی بنیادی طور پر اس کلام کی بنیاد شرک یا بت پرستی اس طرح کی نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ دار کلام ہے، اور پوری تحقیق اور پورے حقائق پر مبنی کلام ہے۔ اور شیطان مردود کا قول کیا ہے؟ وہ جاہلانہ رسومات، ظلم، بد اخلاقی اور بد کرداری پر مبنی ہے، جبکہ یہ کلام جو ہے وہ شیطان مردود کی جو اخلاقیات ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، یہ اس کی تردید کرتا ہے۔ پھر فرمایا پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یعنی اشارہ ولید بن مغیرہ کی طرف ہے کہ یہ تمام گفتگو سن لینے کے بعد وہ اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے، یعنی وہ بجائے کہ اس سے نصیحت حاصل کرے یا اس کی وضاحت سے کوئی سبق سیکھے، وہ پروپیگنڈا بناتا ہے اور وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یعنی یہ ایک اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، ریمائنڈر ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو۔ یہاں پر یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں وہی انسان نکلتا ہے جو وہی سربسجود ہوتا ہے، جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو اپنی درستگی چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو درست راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے، ہدایت کے راستے کو اپنانا چاہتا ہے، برائی، بدخوئی اور بھٹکنے سے اجتناب کرتا ہے۔ صرف اس حکم پر چلنے کے لیے جو اولین ریکوائرمنٹ ہے وہ طلب ہے، اپنی درستگی، یہ کلام اسی کے لیے مؤثر ہے۔
اور یعنی یہ اس کلام سے نصیحت وہی انسان حاصل کرتا ہے جو نصیحت کا طالب ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک رب العالمین نہ چاہے۔ یہی آیت مبارکہ سورہ مدثر آیت نمبر 56 میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح سورہ دہر آیت نمبر 30 میں بھی فرمایا گیا ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک رب العالمین نہ چاہے۔ یعنی انسان کی چاہت، اس کا خواہش، اس کی وہ خود کو بہت سمجھتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت غالب ہوں، میں ہر کچھ کر سکتا ہوں، میں جو چاہوں گا وہ حاصل کروں گا، میں جو چاہوں گا وہ پا لوں گا۔ بنیادی طور پر یہ آیت مبارکہ انسان کی انا کی نفی کرتی ہے، اس کی میں کو توڑتی ہے، اور بیان کرتی ہے کہ اس کی جو اصل اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے، انسان کی بے بسی کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان جتنا بھی خود پر مان کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور جو بھی انسان کی زندگی میں معاملات رونما ہوتے ہیں وہ اس کی اپنی چاہت کے مطابق نہیں ہوتے۔ پریکٹیکلی بھی انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ اور چاہتا ہے، لیکن ہوتا تو وہ ہے جو حکم ربی ہے۔ اور ہدایت بھی اسی طرح ہے کہ جو نیک نیتی رکھتا ہے، جو طالب ہوتا ہے، جو اپنے رب سے اس کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، اس کا سوال کرتا ہے، اسی کو رب یہ ہدایت نوازتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس انسان کچھ چاہ بھی نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اسی کے ساتھ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلام کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔